نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بارگاہ رسالت مآب میں درود و سلام کے ہدیے پیش فرمائے۔ تمام تر تعریف، تمام تر حمد و ثنا اللہ تعالی عز و جل کے کو شایع ہے، کو زیبا ہے، اور اسی کے مقدس و مطہر نام سے اس محفل کا آغاز ہوا ہے۔ جو رب العالمین ہے، خالق ارض و سماوات ہے، خالق حیات و ممات ہے، جس کے دستے قدرت میں تمام مخلوقات کی جانیں ہیں، جس پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، قائم بالذات ہے اور واجب الوجود ہے۔ اس کی تقدیس کے لیے، اس کی حمد کے لیے ملائک ہمہ وقت مصروف عبادت ہیں۔ انبیاء علیہم السلام نے بھی اپنی تمام عمر حیات طیبات میں عقیدہ توحید بیان کیا اور لاتعداد درود و سلام بر آقا نامدار سید الاولین والآخرین، فخر الانبیاء، سید الانبیاء، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات، سید الکونین، جد الحسنین، اس کائنات کے دلہا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ بابرکات پر، ان کی مطہر حال پر میرے والد گرامی علیہ رحمہ نے نعت کے چند اشعار جو اسی حوالے سے ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک صفت کا تیری ذات سے حصار کیا، ہر ایک صفت کا تیری ذات سے حصار کیا، خدا نے تجھ کو مشیت کا شاہکار کیا۔ تمام احباب، ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ گفتگو آقا نعمت کی ہے، سرور کائنات کی شان میں ہم بیٹھے ہیں، ان کے ختم نبوت کے حوالے سے ان کی شان اور عظمت کے لیے بیٹھے ہیں، اور یہ حضور کی نعت ہے، تو ذوق سے سماعت فرمائیں۔ ہر ایک صفت کا تیری ذات سے حصار کیا، خدا نے تجھ کو مشیت کا شاہکار کیا، اور سجا کے ختم نبوت کا تیرے سر پر تاج، خدا نے تجھ کو رسولوں کا تاجدار کیا۔ سجا کے ختم نبوت کا تیرے سر پر تاج، اور اگر تاج کو خدا اللہ تعالی عز و جل اگر قوت گویائی سے نواز دے اور تاج خود کہے کہ جہاں میں سجنا چاہتا تھا وہیں سجا ہوں،
ختم نبوت کا تاج جس سر اقدس پر سجا ہے وہ آفتاب نبوت ہے. اس کی نبوت آج بھی قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گی. حضور کی نبوت آج بھی جاری ہے. حضور کی شریعت آج بھی جاری ہے. حضور کی رسالت آج بھی جاری ہے. کوئی دجال، کوئی کذاب بکواس کرتا ہے تو کرتا رہے، ہمیں اس سے کوئی تسروکار نہیں. ہم اپنے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں اور ہر اعتبار سے، ہر مفہوم سے، ہر جہت سے، ہر پہلو سے آخری نبی مانتے ہیں. سجا کے ختم نبوت کا تیرے سر پر تاج، خدا نے تجھ کو رسولوں کا تاجدار کیا. آج ہم اس مرد مجاہد کے آستانے پر حاضر ہیں جس نے حیدر کرار کا بیٹا ہونے کا حق ادا کیا ہے. سیدہ کائنات کے بیٹے ہونے کا حق ادا کیا ہے. اور یہ میں صرف فرط جذبات میں نہیں کہہ رہا، اپنے جد ہونے کی حیثیت سے نہیں کہہ رہا، میں ایک ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں اور ایک ادنا امتی ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ کل بھی محافظ عقیدہ ختم نبوت مہر علی شاہ ہیں. آج بھی یہ سہرا، یہ عقیدہ تحفظ، عقیدہ ختم نبوت کا جو تحفظ کا سہرا ہے، آج بھی ان کے سر ہے. کام بولتا ہے، پہلے کام بولتا ہے پھر نام بولتا ہے. آپ نے میدان عمل میں جرأت حیدری کے ساتھ نکل کر یہ بتایا کہ حضور آخری نبی ہیں اور احادیث طیبات کی روشنی میں اور نصوص قرآنیہ کی روشنی میں بین دلائل دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ دجال ہے اور یہ کذاب ہے. اس کا قلع کما کیا تو وہ بھی حیدر کرار کے اس جانشین نے کیا. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. کہ اور بھی علماء خیر، علماء اہل سنت نے بہت کام کیے ہیں، ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اس دور کے جتنے بھی احباب نے کام کیا ہے وہ نیک نیتی کے ساتھ اور حضور کا امتی اور غلام ہونے کی حیثیت سے کیا ہے. ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں. لیکن اس تحریک کے جو سپہ سالار ہیں، اس تحریک عقیدہ ختم نبوت کے جو سپہ سالار اعظم ہیں، وہ اور کوئی دوسری شخصیت نہیں، میرے قطب عالم، میرے جد اعلیٰ پیر سیدنا میرے علی شاہ گیلانی ہیں. عیسیٰ امرتسری علیہ رحمہ کو کہنا پڑا، اے دیدہ حق بھی دیکھ ذرا، کیا لم یزلی کے جلوے ہیں، در پردہ حضرت میرے علی سرکار علی کے جلوے. مہر علی شاہ کی علمی شخصیت کو، علمی پہلوؤں کو، دانشوری کو، ان کی فقاہت کو، ان کی علمیت کو دیدہ حق بھی سمجھ سکتا ہے. دیدہ حق بھی دیکھ ذرا، کیا لم یزلی کے جلوے ہیں، در پردہ حضرت مہر علی سرکار علی کے جلوے ہیں.
انوار کے چشمے کھلتے ہیں، دل زنگ آلودہ دھلتے ہیں، وہ شمس سے ملتے جلتے ہیں، کیا میرے علی کے جیسے۔ اس حوالے سے کوئی آدمی یہاں اس پنڈال میں یا اس پنڈال کے باہر جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے، پہنچے گی، ہم نے ہمیشہ تحفظ عقیدہ، نو کمپرومائز، عقیدہ ختم نبوت ہو، تحفظ عقیدہ ختم نبوت ہو، ناموس رسالت ہو، صحابہ کرام کی عظمت ہو، ازواج مطہرات کا تقدس ہو، ناموس ہو، اہل بیت اطہار علیہم السلام اور حضور کی عطرت کی بات ہو، ان کی مودت کی بات ہو، تو ہم ڈنکے کی چوٹ پر ہمارے علماء اہل سنت نے ہر پہلو سے اہل سنت کے عقائد کا پرچار کر دیا ہے۔ یہی ہمارے اسلاف کا، یہی ہمارے آبا کا طریقہ رہا ہے، اور اسی پر ہم گامزن ہیں آج بھی۔ اور ہم ہر آدمی کو جو یہاں آیا ہے یا جو نہیں بھی آ سکا، ہم تینوں بھائی، میرے دونوں بھتیجے، ہر قدم پر آپ کے ممنون ہیں۔ ہم آپ کے ممنون ہیں، کیوں کہ ہم نے اپنے آقا کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے اپنے آقا کی غلامی کا دھم بھرا ہے، تو ہم اب قیامت تک اپنے آقا کی ناموس پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے اور نہ کریں گے۔ جو اللہ تعالی نے ان کو، حضور کو مقام عطا کیا ہے، وہ تمام انبیاء سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، برتر ہیں، اور حضور کی نبوت آج بھی جاری ہے، حضور کی رسالت آج بھی جاری ہے، حضور کی شریعت آج بھی جاری ہے۔ ہم کیوں کہ ہمارے حضور حیات ہیں۔ نبوت اگر حیات ہے، نبوت زندہ ہے، تو پھر نبوت جس پر نبوت اتری ہے وہ نبی کیوں نہیں زندہ؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ اور فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا، ان کی مرقد پر اللہ تعالی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، کیا ستھرا اور اجلا عقیدہ دے گئے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہم ہرگز نہ رافضیت کو اپنی صفوں میں جگہ دینے کے قائل رہے ہیں اور نہ انشاءاللہ قائل ہوں گے۔ اسی طرح ہم ناسبیت کو بھی، بغض اہل بیت کو بھی، جو بغضی ہیں ان کو بھی اپنے صفوں سے نکال پائیں گے۔ ہم نہ خارجیت پسند ہیں اور نہ ناسبیت پسند ہے اور نہ رافضیت پسند ہے۔ ہمارا عقیدہ، ہمارے عقیدوں کا تاجدار وہ لیٹا ہوا ہے۔ انہوں نے تصویہ شریف میں ایک ایک سطر کو اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی ایسا پہلو چھوڑا ہی نہیں۔ کہیں ذکر ہو ازواج مطہرات کا، امہات المومنین کا، تو ان کا سر اقدس نیاز مندی کے ساتھ خم ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر ہو تو انتہائی احترام کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اور جہاں حضور کی آل کا ذکر ہو تو ان پر درود بھی پڑھتے ہیں اور سر نیاز خم بھی کرتے ہیں۔ اور آخر میں قبلہ عالم نے فرمایا، ملفوظات میں ہے کہ جو عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتا ہے اس کے اوپر خود تاجدار مدینہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔
لہذا ہم آج عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا ایک ایک سانس، ایک ایک خون کا قطرہ عقیدہ ختم نبوت کے لیے وقف ہے، حضور کی ناموس کے لیے وقف ہے۔ کوئی کسی قسم کا ایک لمحے کے لیے بھی ہم تحمل نہیں کرتے۔ جب حضور کی ناموس کی بات ہوگی اور ہم عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا وہ بہت بہتر آیا ہے، ہم کیس بحمد اللہ تعالی جیت چکے ہیں۔ آپ سب مسلمانوں کو اس کی بھی مبارکباد۔ اور پاکستان کی بقا اور تحفظ کے لیے ہم ہمیشہ دعا گو رہے ہیں، بلکہ میں یہ کہنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے قیام کے لیے ہمارے بزرگوں نے تحریک پاکستان صفحے اول میں جو کردار ادا کیا وہ سب پر واضح ہے۔ یقیناً پاکستان اولیاء اللہ کا فیضان ہے، اس کی حفاظت اللہ اور اس کے پیارے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی ہے۔ عالم ظاہر میں اس کی حفاظت کا ذمہ ہماری پاک افواج کے سپرد ہے اور ہمیں اپنی پاک فوج پر مکمل بھروسہ ہے۔ ہم سپہ سالار افواج پاکستان جناب عاصم منیر صاحب کی جد و جہد اور افواج پاکستان کے ہر سپاہی کی قربانیوں کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا گو ہیں کہ جیسے وہ ہماری سرحدوں پر حفاظت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس ملک کو ہر داخلی خارجی انتشار سے محفوظ فرمائے۔ اور میں آخر میں اپنے انتہائی مکرم، انتہائی معزز سردار سلیم حیدر خان صاحب اور ان کے بیٹے جو میرے بھائی ہیں سردار فیضان، ان کو اور بالخصوص میرے یہ بھی بھائی ہیں سید زین گیلانی، یوسف رضا گیلانی صاحب کے بھتیجے ہیں، ان کو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ اور آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ یہاں ہم بطور ایک عام مسلمان آئے ہیں، امتی آئے ہیں، کوئی کسی کا کوئی رتبہ ہو وہ بعد کا ہے، ہم پہلے اپنے آقا کے امتی ہیں، وہ حضور کے غلام ہیں۔ اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں، ان کی پارٹی نے بھی پہلے کام کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید عزتوں سے نوازے اور اس پاکستان میں یہ جو کام کر رہے ہیں ان کو مزید ترقی عطا فرمائے اور یہ پاکستان میں کچھ ایسا کام کریں جو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بھی ہو، اور انہوں نے اعلان بھی کیا ہے۔ اور یہ سردار اشر حیات صاحب بھی تشریف فرما ہیں، بعد احباب کا نام لینا ممکن نہیں، شبیر شاہ صاحب جو میرے ساتھ بالکل ساتھ رہے اسی سپریم کورٹ کے حوالے سے، ڈاکٹر افتخار شاہ صاحب یہاں بیٹھے ہیں، راؤ صاحب، یہ جتنے بھی احباب سپریم کورٹ کے اس کیس میں میرے ساتھ شامل تھے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ سے اجر عظیم عطا فرمائے اور آخر میں ایسے نعروں کا جواب دیں جس کی باز گشت اگلے سال تک سنائی دے۔ ٹھیک ہے، یہ اب بالکل محفل اختتام پذیر ہونے والی ہے، ایسی آواز باوقار انداز میں غیرت ایمانی کے ساتھ، جرت ایمانی کے ساتھ لگائیں کہ آواز باطل قوتوں تک بھی پہنچے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، 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 وما علینا الا البلاغ المبین۔